السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 126 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے، جاندار بے جان جو کچھ بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اس کی کریشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کائنات کی جو بھی اشیاء ہیں اور وہ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، جو ڈائریکشن یا یوں کہہ لیں ہدایت۔ اب ہدایت کا ترجمہ تو انگلش میں ڈائریکشن ہی ہوگا۔ جو بھی ڈائریکشن ہر چیز کے اندر رکھی ہے، جانوروں میں، بے جان چیزوں میں، جس میں سمندر آ جاتے ہیں، پہاڑ آ جاتے ہیں، زمین آ جاتی ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہوں یا غیر جاندار، سب میں جو ڈائریکشن رکھی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ جتنی بھی کائنات اور اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جاندار غیر جاندار، ان سب کے اندر اللہ کی ڈائریکشن رکھی ہے، اور وہ اس ڈائریکشن کی روح سے اپنا اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں۔ اور وہ جو ہر کائنات کا جو فنکشن ہے، اس کی جو ڈیوٹیز ہیں جو وہ پرفارم کر رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو مشیت ہے، اس کا جو پروگرام ہے، وہ کمپلیٹ ہو۔ اب یہ جو چیز ہے اس آیت کے اندر، ابھی ہم اس کو جب آپ کے سامنے پیش کریں گے پڑھ کر، یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کے نظام کی طرف دیکھو، وہ کتنے استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورج ایک مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسموں کا آنا اور جانا ایک مقررہ وقت پر ہو رہا ہوتا ہے۔ صبح شام، دن رات، موسمی تغیرات، یہ سب ایک قانون کے تحت ہو رہے ہیں، بڑے یوں کہہ لیں کہ بڑی نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی پنکچویلٹی کے ساتھ، اور ان کے اندر آپس میں کوہیرنس ہے، مطابقت ہے۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں۔ اب سورج ہے، سورج کی روشنی، اس کی حرارت اگر یہ نہ ہو تو دیکھیں اس سے کائنات کا وجود برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح چاند ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ جو موسمی تغیرات ہیں یہ نہ ہوں، سمندری لائف جو ہے یہ تباہ ہو جائے، کیونکہ چاند کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ سمندروں کے پانی کو اوپر کھینچتی ہے۔ سمندر کا پانی تو ٹھہرا ہوتا ہے نا، تو جب اس کی چاند کی گریویٹیشنل فورس اس کو اپنی طرف اوپر کھینچتی ہے تو اس سے پانی میں ایک اتھل پتھل پیدا ہوتی ہے، جس سے پانی کے اندر آکسیجن، یوں کہہ لیں نئی ہوا، آکسیجن وہ داخل ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر جو بھی ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں، جھاڑ جھنکار، وہ اس کے ساحل پر آ جاتے ہیں، تو قدرتی طور پر ایک صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور آکسیجن بھی جو آبی حیات ہے، جو جانور ہیں، ان کو مل جاتی ہے۔ تو یہ ایسے میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ تو ایک ایک چیز کی اگر ڈیٹیل بیان کرنے بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں۔ تو جسٹ ایک ایگزامپل، تو ایک ڈسپلن ہے پوری کائنات کے نظام کے اندر، آپس میں چیزوں کا آپس میں مطابقت ہے، روشنی اور حرارت یہ آپس میں ان کی مطابقت ہے۔ اسی کی روح سے پھر کائنات کی چیزیں جو ہیں
وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہم سے کیوں کہیں جا رہی ہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ پھر یہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں، یہ مشاہدہ کی، تجربہ کی، یہ ہم سے کیوں کہی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ انسان یہ سوچے کہ یہ جو کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون کو فالو کر رہی ہے، اسی وجہ سے پھر کائنات کی ہر چیز میں، پوری کائنات میں ڈسپلن ہے، کوئی تخریب کاری نہیں، کوئی یوں کہہ لیں تباہی نہیں۔ زمین اپنی ایک مقررہ رفتار پر گردش کر رہی ہے، اس کی رفتار اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی کہ زمین جو ہے وہ بیلنس میں نہ رہے اور لائف جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، یہ ختم ہی ہو جائے۔ تو ہر چیز کے اندر یہ جو توازن ہے، بیلنس ہے، ڈسپلن ہے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے، یہ بیلنس، یہ توازن، یہ استحکام، یہ اس لیے ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی جو ڈائریکشن اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اگر کائنات کی کوئی چیز اللہ کے قوانین سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ کرنے لگ جائے تو پھر کائنات اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ سورج اپنی سمت تبدیل کر لے، اپنی رفتار میں کوئی تبدیلی لے آئے تو یہ ہماری جو دنیا یہ فنا ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ انسانوں کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، یہ چاہیں تو صحیح کام کریں، اچھا کام کریں، چاہے تو غلط کام کریں، کر سکتے ہیں غلط کام، لیکن اس کا پھر نتیجہ بھی انہیں بھگتنا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اصل یہ جو آیت ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ کائنات جس طرح نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، بڑے امن اور استحکام کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کو فالو کر رہی ہے، اسی طرح اگر تم بھی اللہ کے قوانین کو فالو کرو تو تمہارا معاشرہ بھی پرامن ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب افراد یا لوگ یا انسان اللہ کے قوانین کو فالو کر کے اس کا جو الدین ہے، یعنی جو ریاست کا نظام ہے، اس کے تحت زندگی گزارے۔ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر۔ لیکن ہمارے ہاں جو ریلیجیس ٹرانسلیشن ہے، اس میں تو یہ چیز کہی جاتی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، یہ تراجم ہے۔ تو اللہ کا تو ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ایکچولی قرآن کریم مقصد کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، کائنات کی جو مثال تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف یہ بتانا کہ یہ اللہ کا ہے؟ یہ تو مسلم سے زیادہ غیر مسلم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات یا یونیورس ہے، یہ کریٹر کی بنائی ہوئی ہے، یہ اسی کی ہے۔ سائنٹسٹ بھی یہی مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا جو ہے، یہ تو سب ہی مانتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے جو اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے وہ سمجھنا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں۔ یہ جو میں نے تمہید بیان کی شروع میں، اس کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، تو پھر اس آیت کے معنی سمجھ آ جائیں گے۔ ادروائز تو وہ پھر جو ریلیجیس ٹرانسلیشن ہے، وہ آپ کو پھر ان فیکٹ کی طرف نہیں آنے دے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ یہ للہ ہی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا نہیں۔ اللہ کا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ ہے
ہم انہی کے مطابق ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کیا مراد، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی مشیت اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، یہ ہیں اس کے معنی۔ اب سمجھ آئی؟ اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے، اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، پیچھے بھی ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو سماوات ہے یہ سما کی جمع ہے، سما کی جمع سماوات، آسمان، یعنی بہت سارے آسمان۔ تو ایک آسمان یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا اوپر شیشے کی ایک چھت سی ہے ٹیس کی، تو مذہب نے تو اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کی جو چیزیں کی ہوئی ہیں نا، روشن دان بھی بنائے ہوئے ہیں، اس میں دروازے بھی بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر پہلے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، اور آگے پھر اس طرح مختلف آسمانوں پر مختلف نبی بٹھائے ہوئے ہیں، 7 آسمان اور 7 نبیوں کو بٹھایا ہوا ہے مختلف آسمانوں میں، ان کے دروازے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نا، یہ چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، ساری کی ساری توہم پرستی پر مبنی ہے، کسی ایک میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ جو 7 آسمان ہیں یہ بھی کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ اس طرح کی یہ شیشے کے اوپر ایسے، پھر اس کے اوپر پھر وہ دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی سکائی جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں، یا آسمان اردو میں بولتے ہیں، عربی میں سما یا سماوات، تو یہ کوئی ایسی اس طرح نہیں شیشے کی کچھ چھت ہے، یہ فضا کی بلندیاں ہیں، ہائٹس ہیں، بلندیاں بے پناہ، جس کو آپ یعنی یوں کہہ لیں کہ سائنٹسٹ ابھی تک فضا کی جو بلندیاں ہیں اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکے، اتنی وسیع بلندیاں ہیں۔ تو سماوات کے معنی بلندیاں، ہائٹس، فزیکلی سکائی آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی وہی لفظ لے کر آ رہا ہے، کیونکہ سما کا معنی بلندی ہوتا ہے اور سماوات کا معنی بلندیاں، ہائٹس، تو اوپر ہائٹس ہیں اور وہاں پر معلق ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، آگے پھر وہ کہکشاں یعنی گلیکسیز ہیں، تو یہ بہت بڑا وسیع نظام ہے۔ تو یہ جتنا بھی نظام ہے یہ اس لیے کہ اللہ کے پروگرام کی تکمیل ہو، جو بھی اس کی مشیت، اس کا پروگرام ہے، اس کی تکمیل کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، اجرام فلکی بھی، زمین بھی، زمین میں جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ اگ رہا ہے، جو بھی اس کے اوپر جاندار بس رہے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اینڈ میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس آیت کا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی خود بتا دیا اس آیت کے آخر میں کہ یہ کائنات کا نظم و ضبط، اس کا ڈسپلن یہ کیسے قائم ہے؟ یہ اس لیے قائم ہے کہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اللہ، یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو ڈیوٹی جس چیز کی ہے وہ چیز اپنی وہی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے، یہ ہے محیطاً، احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ کوئی چیز جو ہے اس کی ڈائریکشن سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے بتایا صرف انسان ہے جن کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، جاندار بھی نہیں۔ گائے نے دودھ دینا ہے، ٹھیک ہے، جو دودھ دینے والے جانور ہیں انہوں نے دودھ دینا ہے، کیونکہ قدرت نے ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے ان کے اندر۔ تو ہر چیز کے اندر ڈائریکشن ہے، لیکن انسانوں کے اندر ڈائریکشن نہیں رکھی۔ انسانوں کے لیے جو ڈائریکشن ہے وہ اپنی کتاب میں دی، اگر اندر رکھ دے تو انسان مجبور ہو جائے، تو وہ پھر اگر مجبور ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی قیامت جزا سزا کا تصور رہتا ہی نہیں، جیسا کہ کسی جاندار کے لیے نہیں ہے۔
گائے بھینس بھیڑ بکری کے لیے قانون نہیں ہے قیامت کا یا جزا کا جو قانون ہے، یا ان کے لیے وہ قیامت حساب کتاب نہیں ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ ان کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں تو آخرت میں کوالیفائی ہو جائیں گے، ہمیشہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی۔ اگر نہیں کرتے تو اس دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور آخرت کی جو ذلت و خواری ہے وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔